یہودیوں اور نصرانیوں کی مانند صابی بھی اہل کتاب کا ایک فرقہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں 3 مقامات پر ہوا ہے۔ اکثر مفسرین کے مطابق صابی وہ لوگ ہیں جو خود کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی امت بتاتے ہیں۔ یہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیش علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کو بھی اللہ کا بھیجا ہوا نبی مانتے ہیں، تاہم حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک صابی دراصل وہ ستارہ پرست اور سورج پرست قوم ہے جس نے اپنے معبودوں کی حمایت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا رویہ سخت منفی ہے اور نعوذ باللہ انہیں ایک جھوٹا مسیحا قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح یہودیوں کے بارے میں بھی ان کا رویہ منفی ہے۔ ان کی مذہبی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یروشلم یہودیوں کے صابیوں پر رواں رکھے گئے ظلم کے نتیجے میں تباہ ہوا تھا۔ آج کل یہ گروہ عراق میں آباد ہے اور منگائی یا مینڈس کہلاتا ہے۔ صابیوں کے ہاں بہتا ہوا پانی ہی زندگی ہے، لہٰذا یہ لوگ ان کے مطابق مقدس نہروں، دریائے دجلہ اور فرات کے پاس ہی رہتے ہیں۔ صابی کہتے ہیں کہ ان کے مذہب کا نام سبس تھا، یعنی پانی میں بپتسمہ دینا، لیکن بعد ازاں یہ لفظ تبدیل ہو کر صابی ہو گیا۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ لفظ صابئی کا تعلق اولاد ادریس سے ہے۔ ان کے نزدیک آخری پیغمبر حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے اور زبور کو یہ لوگ آخری کتاب تسلیم کرتے ہیں۔ صابئی مذہب کی اصلی تحریریں نبطی زبان میں ہیں، البتہ ان کے تراجم عربی زبان میں بھی موجود ہیں۔ صابئی اپنے عقائد کو سرعام بیان نہیں کر سکتے، یعنی ان کے ہاں مذہب قبول کروانے والی تنظیم یا تبلیغی جماعت جیسے گروہ نہیں ہیں جیسا کہ اسلام یا نصرانیت میں موجود ہیں۔ ان کی مقدس کتاب کا نام غزہ ربہ ہے جو آرامی زبان میں ہے۔ تاریخ دانوں کے مطابق اصابعین کا آغاز مصر میں ہوا تھا۔ دور قدیم میں حضرت ادریس علیہ السلام پر ایمان لانے والا موحد گروہ ہی اصابعین تھا۔ یہ لوگ بت پرستی کے خلاف تھے، لیکن بعد ازاں یہ فرقہ گمراہ ہوا اور اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ نجوم یعنی مختلف ستاروں کی پرستش بھی شروع کر دی۔ یوں یہ قوم شرک اور کئی دوسری گمراہیوں میں مبتلا ہو گئی۔ صابئین نامی یہ گروہ عقیدہ رکھتا ہے کہ آسمان میں موجود ستارے، سیارے اور سحاب ثاقب یہ تمام اجسام باقاعدہ روح رکھتے ہیں، اور مصر میں قائم شدہ اہرام پچھلے ادوار میں گزرے انبیاء علیہ السلام کی قبروں پر تعمیر کیے گئے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ گروہ اہل کتاب ہے اور ان سے نکاح کرنا جائز ہے اور ان کا ذبیحہ حلال ہے، جبکہ امام شافعی کے نزدیک بھی یہ گروہ اہل کتاب ہے لیکن ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہے۔ صابی مذہب میں بہتے ہوئے پانی یعنی دریا کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، اس لیے یہ اپنے نئے پیدا ہونے والے بچوں کو بپتسمہ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بپتسمہ کی رسم اہم موقع جیسے شادی، بیاہ یا نیا سال شروع ہونے پر دہرائی جاتی ہے، اور ایسا نہ کرنے والوں کو سزا کا مستحق سمجھا جاتا ہے۔ ان کے مطابق بپتسمہ صرف چلتے ہوئے پانی میں ہی دیا جا سکتا ہے اور اس کے لیے ایک مذہبی پیشوا کا ہونا بھی ضروری ہے۔ صابی بپتسمے کے لیے خاص طرح کا سفید لباس زیب تن کرتے ہیں اور یہ عمل کئی مرحلوں میں مکمل ہوتا ہے۔ اس دوران ان کا مذہبی پیشوا دعائیہ کلمات بھی ادا کرتا رہتا ہے۔ بپتسمے کے علاوہ وہ دعا کو بھی صابی مذہب میں خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ یہ دعا یا عبادت صبح، دوپہر، شام کے اوقات میں ادا کی جاتی ہے۔ اس دعا میں رکوع و سجود شامل نہیں ہوتے۔ دعا کرتے ہوئے یہ لوگ اپنا رخ قبلہ شمالی کے ستارے کی جانب کر لیتے ہیں، جس کی وجہ ان میں ہزاروں سال سے چلی آ رہی ستارہ پرستی کو بتایا جاتا ہے۔ ان کے ہاں جنازے کی دعا بھی پڑھی جاتی ہے۔ اپنی دعا یا عبادت سے قبل یہ لوگ اپنے ہاتھ اور منہ بھی دھوتے ہیں۔ یہ لوگ سال میں 1 ماہ کے روزے بھی رکھتے ہیں اور اس 1 ماہ کے ختم ہو جانے کے بعد ایک تہوار بھی مناتے ہیں۔ خنزیر، کتے اور پنجے والے پرندے ان کے نزدیک حرام ہیں، جبکہ ان میں ختنے کا کوئی رواج نہیں۔ صابئین میں سے کسی ایک آدمی کے نکاح میں 2 عورتیں بھی نہیں رہ سکتی۔ اس گروہ کی بنیادی مذہبی علامت درفش کہلاتا ہے، جو دراصل ایک صلیب ہے جس پر ریشم کا کپڑا ایک خاص انداز میں لٹکا دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں عراق فتح ہونے کے موقع پر
انہوں نے اپنی مقدس کتاب اور اپنی موحدانہ عقائد بیان کیے، جس پر انہیں ثابت تسلیم کرتے ہوئے اہل کتاب کی حیثیت دی گئی۔ اس طرح ان میں سے چند ایک کو چھوڑ کر باقی تمام مسلمان حکومتوں کے دوران تحفظ اور امن و امان حاصل رہا۔ صدیوں سے یہ گروہ عراق میں امن اور سلامتی کے ساتھ اپنی زندگیاں بسر کرتا چلا آ رہا تھا، تاہم صدام حکومت کے خاتمے کے بعد عراق میں پھوٹ پڑنے والی تشدد، لاقانونیت اور شدت پسندی کی لہر نے انہیں یہاں سے بھی ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ ایک اندازے کے مطابق اس قوم سے تعلق رکھنے والے صرف 10,000 نفوس ہی عراق میں باقی ہیں، جبکہ ان کی ایک بہت بڑی تعداد مہاجروں اور پناہ گزینوں کی حیثیت سے دنیا کے کئی ممالک میں تقسیم ہو چکی ہے۔ یوں پچھلے ہزاروں سالوں سے چلا آ رہا یہ مذہب آج دنیا سے محدوم ہو جانے کے خطرے سے دوچار ہے۔